अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदीद आपका लिन्नास यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था एक हदीस के बारे में जिसमें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत के बारे में एक पेशन गोई दी थी। उस हदीस का रेफरेंस ये है कि अनकरीब तुम पर बाकी कौमें ऐसी टूट पड़ेंगी जैसा भूखा खाने के ऊपर टूट पड़ता है। तादाद में ज़्यादा होने के बावजूद भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारी औकात एक समंदर की झाग की तरह होगी और समंदर के ऊपर तैरते हुए कूड़े और कचरे की तरह होगी। इसका रीज़न क्या बताया कि दुनिया की मोहब्बत का दिल में आना और मौत का खौफ दिल से चले जाना। आज हम इसी सिलसिले में एक और सब्जेक्ट पर बात करते हैं। मेरा मेन सब्जेक्ट यही है कि इस्लाम और मुसलमान में एक फ़र्क। दोस्तों, इस सब्जेक्ट पर बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे कामों की वजह से, हमारे अमाल की वजह से, हमारे एक्शन की वजह से जो दूसरों को, जो बाकी कौमें हैं, उनको जो मैसेज गई है कि जो भी हम काम करते हैं वही दीन है और वही इस्लाम है, जबकि हमारे सारे काम दीन के मुताबिक नहीं होते हैं। इसलिए हम ज़िम्मेदार, हमारी अपनी ज़िम्मेदारी है कि हम दूसरों को और ख़ासकर अपनों को भी इस कन्फ्यूजन से दूर करें कि इस्लाम क्या कहता है और हम क्या करते हैं। इसका डिफरेंस दूसरों तक लाना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, हमारी जितनी भी इबादत हैं, चाहे रोज़ा हो, नमाज हो, ज़कात हो, हज हो, ये हमारे और अल्लाह के बीच में है। लेकिन जब हम दूसरों कौमों के साथ में, जब दूसरे भाइयों के साथ में जब इंटरेक्ट करते हैं, तो वहाँ पर हम हमारे इखलाक से, हमारे बातचीत से, हमारे करैक्टर से पहचाने जाते हैं। आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे, इखलाक, जो एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है दीन में। मैं जस्ट एक हदीस का रेफरेंस देना चाहता हूँ, फिर हम आगे से इस पर बात करते हैं। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुझे ये हदीस पहुँची है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं अच्छे अखलाक को मुकम्मल करने के लिए दुनिया में भेजा गया हूँ। क्या? अच्छे अखलाक को मुकम्मल करने के लिए मैं दुनिया में भेजा गया हूँ। अब हम अखलाक के बारे में कुरान से कुछ रेफरेंस लेते हैं। सूरह हिजर में आयत नंबर 88 में, जिसका तर्जुमा ये है, अल्लाह ताला का अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब हुआ और मुसलमानों पर शफ़क़त रखिए। आले इमरान की 2 आयतें हैं, आयत नंबर 133 और आयत नंबर 134, जिसका तर्जुमा ये है, अल्लाह ताला का इरशाद है, और अपने रब की बख्शिश की तरफ दौड़ो और नेज़ इसकी जन्नत की तरफ जिसकी चौड़ाई ऐसी है जैसे आसमानों का और ज़मीनों का फैलाव, जो अल्लाह ताला से डरने वालों के लिए तैयार की गई है। यानी उन आला दर्जा मुसलमानों के लिए जो खुशहाली और तंगदस्ती दोनों हालतों में नेक कामों में खर्च करते हैं और गुस्से को ज़ब्त करने वाले हैं और लोगों को माफ़ करने वाले हैं, और अल्लाह ताला ऐसे नेक लोगों को पसंद करते हैं। एक और आयत जिसका तर्जुमा ये है, अल्लाह ताला का इरशाद है, और रहमान के ख़ास बंदे वो हैं जो ज़मीन पर आजिज़ी के साथ चलते हैं। एक और आयत का रेफरेंस है, अश-शौरी आयत नंबर 40, अल्लाह ताला का इरशाद है, और बराबर का बदला लेने के लिए हमने इजाज़त दे रखी है कि बुराई का बदला तो इसी तरह की बुराई है।
لیکن اس کے باوجود جو شخص درگزر کرے اور باہمی معاملے کو اصلاح کر لے، جس سے دشمنی ختم ہو جائے اور دوستی ہو جائے، کہ یہ معافی سے بڑھ کر ہے، تو اس کا ثواب اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ اور جو بدلہ لینے میں زیادتی کرنے لگے تو سن لے کہ واقعی اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ ایک اور آیت کا ریفرنس ہے سورہ شورا میں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور جب غصہ ہوتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں، اور جب غصہ ہوتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں۔ آخری 2 آیتیں سورہ لقمان سے ہے، آیت نمبر 18 اور آیت نمبر 19، جس کا ترجمہ یہ ہے: حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، اور بیٹا، لوگوں سے بے رخی کا برتاؤ نہ کیا کرو، اور زمین پر متکبرانہ چال سے نہ چلا کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ کسی تکبر کرنے والے، شیخی مارنے والے کو پسند نہیں کرتے۔ اور اپنی چال میں اعتدال اختیار کرو، بولنے میں اپنی آواز کو پست رکھو، یعنی شور مت مچاؤ۔ اگر اونچی آواز سے بولنا کوئی کمال ہوتا تو گدھے کی آواز اچھی ہوتی، جبکہ آوازوں میں سب سے بری آواز گدھوں کی آواز ہے۔ دوستو، ان آیاتوں میں اللہ تعالیٰ نے پورا نچوڑ بتا دیا اخلاق کا۔ پہلے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے جو حدیث پڑھی، جس میں انہوں نے یہ فرمایا کہ میں دنیا میں اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو ہم نے آیتیں اوپر ریفرنس کے لیے دی ہیں، پہلی آیت میں کہا کہ مسلمان پر شفقت کرنا۔ کتنا بڑا لفظ ہے شفقت، شفقت کا ہاتھ بڑھانا۔ اور دوسرا یہ کہا کہ غصے کو ضبط کرنے والے، یعنی غصے پر کنٹرول کرنے والے۔ غصہ کتنی بڑی چیز ہے یہ ہم سب جانتے ہیں، ساری لڑائیوں کی جڑ ہے۔ کیا کہا؟ غصے کو کنٹرول کرنے والے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ معاف کرنے والے، دوسروں کو معاف کرنے والے۔ جب غصہ ہوتے ہیں تو معاف کرتے ہیں۔ اور کہا کہ عاجزی اختیار کرنے والے، عاجزی اختیار کرو، یعنی اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا، زمین کے ساتھ میں رہنا۔ کیا کہا؟ عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ اور یہ کہا کہ بدلہ اتنا ہی لیتے ہیں جتنا ان کو اجازت ہے، اور بہتر یہ ہے کہ وہ معاف کریں تو سب سے اچھا یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک معاف کرنا ہی بہتر ہے۔ اور حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کیا کہا؟ عاجزی اختیار کرو، چال میں اعتدال پیدا کرو، کسی کے ساتھ بے رخی مت کرو، اور اپنی آواز کو پست رکھو۔ یہ سب چیزیں، معاف کرنا، غصے کو کنٹرول کرنا، عاجزی، شفقت، یہ سب اخلاق کے نچوڑ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمائے۔ ہم سب جانتے ہیں جو بھی قرآن میں لکھا ہے وہ ہمارے لیے حکم ہے۔ یہ ہمارا بیس ہے، یہ ہمارا فاؤنڈیشن ہے دین کا۔ ہم اور آپ کی پہچان، ہمارے آپ لوگوں کی پہچان اگر ہے تو وہ اخلاق کے ذریعے سے ہی ہے۔ اگر ہمارے اخلاق اعلیٰ ہیں تو ہماری پہچان اسی حساب سے ہوگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتے ہیں اور ہم پریکٹیکل لائف میں کیا کرتے ہیں؟ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر ہم ان صفات کو اپنائیں، معاف کرنا، غصے کو کنٹرول کرنا، شفقت کرنا، دوسروں کو معاف کرنا غصے کے باوجود، اپنی آواز کو نیچے رکھنا، عاجزی پیدا کرنا،
اگر یہ سارے صفات ہم میں ہوتے تو آج دوسری قومیں ہمارے ساتھ میں ہوتی، لیکن ہم نے اس کا الٹ کیا ہے، ہم نے اس کا الٹ کیا ہے، اور جس کی وجہ سے ایک تو ہم مرتد اس کے ہوئے کہ ہم نے قرآن کو فالو نہیں کیا، اور دوسرا مرتد یہ ہوئے کہ دوسروں کو ہم نے یہ میسج دی کہ مسلمان ہو کر ہم یہ الٹے سیدھے کام کرتے ہیں، اور انہوں نے یہ میسج لیا کہ شاید مجھے اسلام یہی سکھاتا ہے۔ دوستو، ہم سب کی اپنی پہچان، جیسے میں نے کہا، وہ اخلاق ہے، یہ ساری صفات پر ہے۔ ان صفات کو اندر لانا ضروری ہے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ دوسرے لوگ بھی جڑیں۔ لیکن اگر ہم ان صفات کے برعکس کام کرنا شروع کریں، جو ہو رہا ہے الگ الگ فرقوں میں، یہاں تو دوسروں کی بات ہے ہی نہیں، یہاں تو اپنوں کے لیے ہی، اپنوں کے بیچ میں ہی ہماری یہ سارے جتنے بھی صفات ہیں وہ مس ہو رہے ہیں۔ ہم دوسروں کو کیا بتائیں؟ کل قیامت کے دن پتہ چلے گا اس ہماری زبان سے کتنے لوگ ہمارے قریب آئے، کتنے لوگوں نے اسلام اور دین کو قبول کیا، اور کتنے لوگ جو اپنے تھے، جو ہمارے ساتھ کام کرتے تھے، جو پہلے دین کے دائرے میں تھے، وہ ہم سے دور ہوئے۔ ان تمام صفات کو ہمارے اپنے اندر لانا بہت ضروری ہے۔ اس کی تعلیم بچوں کو دینی ہے، ماں باپ ان صفات کی تعلیم بچوں کو دیں، اور ان صفات کو ہم اپنے اندر پیدا کریں، بچوں کے اندر پیدا کریں، اور یہ اعلیٰ تعلیم جب ہم نے بچوں کو دیں گے تو اس دنیا میں تمام برائیاں ختم ہو جائیں گی، تمام بڑی بڑی برائیاں ختم ہوں گی جو فتنہ ہے ان تمام صفات کو چھوڑنے سے۔ ہاں، ان تمام صفات کو جب ہم نے چھوڑا ہے تو یہ فتنے سارے کھڑے ہوئے ہیں۔ انہی اخلاق، انہی صفات کے بارے میں ہم اگلے ویڈیو میں ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں، اور الگ الگ سے ریفرنس لیتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو اخلاق کے ایک نمونہ تھے، انہوں نے اس اخلاق کو دنیا میں کیسے اپنے صحابہ کرام میں وہ اخلاقی صفات کیسے لائی، الگ الگ ریفرنس کے ساتھ میں، الگ الگ ایگزامپل کے ساتھ میں اس میں آگے ڈسکس کریں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی۔ ہمارے اندر ان تمام صفات کو لانا ہے اور دوسروں کو پہنچانا ہے، اور سب کو اس کی دعوت دینی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔